السلام علیکم. نوائے سروش میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں شکیل احمد سلفی. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے اور مختلف تہذیب اور کلچر کے لوگ رہتے ہیں. اسے کثرت میں وحدت یا یونیٹی ان ڈائیورسٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن آج ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اکثریت اپنی طاقت کا احساس دلانے لگے اور اقتدار اس کی پشت پر کھڑا ہو جائے تو ایسی صورتحال ملک کی اقلیتوں کے لیے تشویشناک اور خود ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے. مسلمان ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت ہے. ان کی تاریخ، ان کی قربانی اور ان کی خدمات کسی سے کم نہیں. لیکن آج اقلیت ہونا صرف ایک عددی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ ہے. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اب تک مکمل طور پر اپنے نہیں ہو سکے ہیں. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اقلیت کا شعور یا تو کمزوری بن جاتا ہے یا طاقت. ملک کے آئین نے برابری، مذہبی آزادی اور انصاف کی ضمانت دی ہے، لیکن عملی سطح پر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ ریاست کی غیر جانبداری کمزور پڑتی جا رہی ہے. ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جن کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا جائے. اب وہ موب لنچنگ کے واقعات ہوں، دہلی فسادات ہوں، شہریت ترمیمی قانون ہو، حجاب کا تنازع ہو، بلڈوزر جسٹس ہو، اسی طریقے سے تعلیمی اداروں پر روک ہو، تعلیمی نصاب سے چھیڑ چھاڑ ہو، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہو، اور پھر مسلمانوں کی وفاداری پر طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے الزامات. گویا کل ملا کے مسلمانوں کو صفائی دینے کی پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور الزام لگانے والا طاقت کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ صورتحال کسی بھی جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. ملک کی جو موجودہ فضا ہے اس کو فرقہ پسند لوگ مزید زہریلا بنا رہے ہیں. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس کو خطرناک ہی کہا جائے گا. دھرم سنسدوں میں نفرت انگیز تقریریں، اسی طرح ایک ایسا طبقہ تیار کیا گیا ہے جس کا کام ہی مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگانا ہے. وہ الزامات عائد کرتا ہے اور حکومت کی مشنریاں فوراً ایکشن میں آ جاتی ہیں اور کارروائی کرنا شروع کر دیتی ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک قوم جو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور جس کو تعلیم میں آگے بڑھانا یا جس کی ترقی کی فکر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اگر وہ اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس پر روک لگا دی جائے. ابھی حالیہ دنوں میں جو 2 واقعات ہیں وہ کسی کی بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. کشمیر کے ویشنو دیوی میڈیکل کالج کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا، اس کی منظوری رد کر دی گئی کہ اس میں پڑھنے والوں کی اکثریت مسلمان تھی. اس سے بھی خطرناک واقعہ مدھیہ پردیش میں ہوا جہاں ایک بیچارے مسلمان نے اپنا سارا سرمایہ لگا کر ایک اسکول قائم کیا، اور جب اسکول کی پوری عمارت تیار ہو گئی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو مسمار کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہاں مدرسہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ وہ مدرسہ نہیں تھا، وہ انگلش میڈیم اسکول تھا اور اس کی منظوری کے لیے جو اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، حکومت کا جو محکمہ ہے، اس میں درخواست بھی دی جا چکی تھی. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالات کتنے خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں. صحیح صورتحال یہ ہے کہ بھیڑیے کی شکایت پر میمنے کے خلاف FIR درج ہو جاتا ہے اور بھیڑیا دور کھڑا مسکراتا رہتا ہے. ان سب کا مقصد ہے مسلمانوں کو مسلسل نفسیاتی دباؤ میں رکھنا، اور یہ سب ایک پلان ہے اور ایک منصوبہ بند چیز ہے، سوچا سمجھا منصوبہ ہے. مسلمان کو یا تو دشمن دکھایا جاتا ہے، یا پھر ان کو مسئلہ بنایا جاتا ہے، یا پھر ان کو خطرہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ بے روک ٹوک جاری ہے. تو سوال یہ ہے
کہ ان حالات میں اقلیت خاص طور سے مسلمان کیا کرے۔ سب سے پہلی چیز جو ان کو نہیں کرنی چاہیے وہ ہے جذباتی رد عمل، غصہ، مایوسی یا مکمل کنارہ کشی۔ یہ چیزیں مسلمانوں کو کمزور کریں گی، اور یہ طاقتیں چاہتی بھی ہیں کہ مسلمان یا تو اشتعال میں آ جائیں یا خاموشی اختیار کریں۔ اقلیت ہونے کا شعور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سب زیادہ باخبر، زیادہ باشعور، زیادہ منظم اور زیادہ آئینی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو آئین کو اپنی سب سے بڑی ڈھال بنانا چاہیے، سب سے بڑا ہتھیار بنانا چاہیے۔ تعلیم اور معاشی خود کفالت پر توجہ دینی چاہیے۔ قانون، میڈیا اور سماج میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہر اشتہار کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ وقت رد عمل کا نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمان اس ملک میں نہ مہمان ہیں نہ کرایہ دار ہیں، انہوں نے اس ملک کو چنا ہے۔ ان کے پاس ملک چھوڑنے کا آپشن تھا، لیکن انہوں نے اس ملک کو چنا اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اور مسلمان آج بھی اس ملک میں اپنا تعمیری کردار کر رہے ہیں۔ تو اکثریتی معاشرے میں اقلیت ہونا اگر شعور کے ساتھ ہو تو یہ کمزوری نہیں، یہ طاقت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اسی پر توجہ دینی چاہیے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں، سوال یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور شان کے ساتھ رہنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں عدد کی، تعداد کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن قوموں کی ترقی میں تعداد سے زیادہ استعداد کی اہمیت ہوتی ہے۔ کردار کی عظمت اور مسلسل جدوجہد، صحیح فہم، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو باوقار اقلیت بنا سکتی ہیں، اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان شور کی بجائے شعور سے کام کریں۔ اگر آپ متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔